الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم ذی وقار صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما مئو، مبارک پور اور دیگر جگہوں کے علماء کرام، معزز محترم علماء کرام، ہمارے وہ احباب جن کے ساتھ ہم نے اپنی تعلیمی زندگی کو بھی گزارا ہے، آج اسٹیج پر ہم اپنے ان ساتھیوں کو دیکھ کر بھی ان سب کا صمیم قلب سے ان سب کے شکر گزار۔ ہمارے مئو کے چیئرمین حضرت جناب پالکی صاحب اور دیگر تمام ہمارے معزز مئو کے معزز حضرات، احباب، نوجوان ساتھیوں، الغانم آرگنائزیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہمارے بچوں، ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں الغانم آرگنائزیشن کے ان نوجوانوں کا، جن کی دعوت پر ہمیں اپنے احباب، اپنے سرپرستوں، اپنے علماء جن سے بڑی مشکل سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حقیقت میں آج کی میری حاضری کا میں پہلا سب سے بڑی برکت اسی کو سمجھتا ہوں کہ میری اپنے عظیم ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں زمانے قدیم کہیں یا کہیں کہ 30-35 سال کے بعد جس کا ذکر کیا ہمارے شیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ نے، اس کے بعد اس مسجد میں حاضری کا بھی شرف حاصل ہوا۔ جس پروگرام کا ذکر کیا تھا ہمارے شیخ محمد جنید مدنی حفظہ اللہ نے، وہ وقت تھا جب ہم لوگ مدینہ منورہ سے پڑھ کر واپس آئے تھے، ہم بھی اپنے نوجوانوں کی طرح نوجوان تھے، اور ہر مسابقے میں، ہر قسم کے تعلیمی پروگراموں میں، ہر قسم کے تعلیمی جو کوششیں ہوتی تھیں یا دعوتی جو کام ہوتے تھے ان میں شریک ہونے کا وہ جذبہ تھا کہ بنارس ہی نہیں، بنارس کے سے دور دور تک ہم لوگوں کی شرکتیں ہوا کرتی تھیں، اور اپنے سرپرستوں کو دیکھ کر، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کی دعائیں لے کر، اور وہ جس طرح کی قربانیاں انہوں نے دیں دین کی خاطر، اپنے بچوں کو تربیت دینے کی خاطر، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر، اللہ کے دین کو اپنے بچوں کے دلوں میں سمونے کی خاطر، وہ سب کچھ جو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک بار پھر اس مسجد میں حاضر ہو کر وہ بھی یاد آتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا میں جو وقت ہم آپ کو ملا ہے یہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت کی قدر و قیمت آدمی اس وقت پہچانتا ہے جب چلنے کے لیے اس کے پیر میں طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔
اسے یاد آتا ہے وہ وقت جب اسے دنیا میں کچھ نام کما لینے کا موقع تھا۔ تقریریں ہم بہت سنتے ہیں، وعظ و نصیحت کی مجلسیں تو خوب ہوتی ہیں، اور شوق بھی حاضری کا بہت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پوری عمر میں نہ جانے کہاں کہاں جا کر حاضری دینے کا، اپنے احباب سے ملنے کا، اور اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کا یہ سب موقع ملا ہے اور دیکھا گیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں حاضر ہو کر خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مئو میں آپ کے ایسے کچھ نوجوان اس دور میں بھی، جس دور میں فحاشیت، برائی، ارتداد، عورتوں بچیوں کا دوسرے اہل مذاہب کے ساتھ نکل جانا، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی بیماریاں اور خرابیاں جو حقیقت میں انٹرنیٹ اور آپ کے موبائل اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، جس کے نتیجے میں دوسروں کے معاشرے ہی میں نہیں، خود ہمارے جنوں کو ہم مسلمان کہتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر حد سے زیادہ اندر تک داخل ہو چکی ہے، اور جس کا ذکر تمام مقررین کی تقریر میں آپ سب نے سنا بھی ہے۔ ایسے دور میں بھی اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے، اور حد درجہ بہت صمیم قلب سے قابل مبارکباد ہے ہمارے وہ نوجوان جو دینی شعور ابھی بھی رکھتے ہیں، اور دینی شعور کو زندہ کرنے کے لیے اس طرح کے وہ پروگرام انہوں نے کیے ہیں۔ اور میں متفق ہوں جناب محترم پالکی صاحب سے کہ حقیقت میں تعلیم وہ ہوتی ہے جب بچہ اپنے استاد کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہے اور سناتا ہے، اور والد کو یا استاد کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بچہ کیا لے رہا ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، کتنا اس نے اپنا وقت اس میں لگایا تو اسے ملا۔ واٹس ایپ کے ذریعے جو چیز ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھی آپ لوگوں کی دعا سے، میں بھی ایک انٹر کالج کا، بچیوں کے انٹر کالج کا انتظام کار ہوں، خدمت گار ہوں، 30 سال ہو گئے۔ 1.5 سال کے اس وقفے میں کرونا کے ہم لوگوں نے بھی صرف واٹس ایپ سے بچوں کو پڑھایا ہے۔ 600 بچے بچیاں ہیں، ان کو پڑھایا ہے نرسری سے لے کر 12 تک۔ لیکن کیا پڑھائی ہوئی ہے، کتنا ان کے اوپر اثر پڑا ہے، وہ سب ہم بھی جانتے ہیں۔ ہمارا دل روتا ہے، محنت کر کے بھی دل روتا ہے کہ جن بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، جن بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، ان کو موبائل نہیں دیکھنا آنا چاہیے، 4 5 سال 6 سال کے ہیں، ان کو ماں سے اور اپنے والد سے براہ راست سیدھے تربیت ملنی چاہیے، ان کو اپنے معاشرے سے براہ راست تعلیم اور تربیت حاصل ہونی چاہیے۔ ان کو واٹس ایپ ہم دے رہے ہیں، ان کو موبائل دے رہے ہیں، جس موبائل میں اچھائی سے نہ جانے کتنے 1000 گنا زیادہ برائیاں بھری ہوئی ہیں۔ اسلاف کرام کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کہا کرتے تھے کہ جب کسی استاد کے سامنے تم پڑھنے کے لیے جاؤ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا علمی نسب کیا ہے، جس طرح تمہارے والدین کا یہ نسب کیا ہے، تمہارے والدین کا نسب نامہ کیا ہے، ویسے ہی ان اساتذہ کا علمی نسب معلوم ہونا چاہیے، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اندر کتنا صحیح علم ہے، تاکہ اس لیے کہ اس سے تم جو لوگے، اگر وہ صحیح ہوگا تو صحیح ملے گا، اگر اس کی فکر غلط ہوگی، عقیدہ غلط ہوگا، سوچ غلط ہوگی، تو اس کو تم کو جو ملے گا وہ غلط ہی ملے گا۔ لیکن یہاں واٹس ایپ پر کچھ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو، جو آپ نیٹ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ جو آدمی بول رہا ہے دنیا کے کہاں کس حصے میں ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے میرے بھائیوں میں کھلے طور پر کہتا ہوں، میں نے میرے سامنے اس کے تجربات آئے ہیں کہ اس کے پیچھے کہیں قادیانیت ہوتی ہے، کہیں یہودیت ہوتی ہے، کہیں اور دوسرے غیر اسلامی جو سازشیں ہیں، اسلام مخالف جو سازشیں ہیں، وہ سازش کرنے والے افراد ہوتے ہیں جو اسلامی لبادے میں اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تقریر بہت اچھی ہے، اس کا بولنا بہت اچھا ہے، بہت میٹھا میٹھا وہ بول رہا ہے، اس کو ہم اپنے اندر ایک صحیح علم سمجھ کر اتار لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے اندر کتنی گمراہی پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں، دعوتی فیلڈ میں ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ جو کچھ ہم سامنے دیکھتے ہیں اپنے بنارس کے اندر بھی، بنارس جہاں علم اور فضل، اور پھر مئو آنے کے بعد یہاں مئو جو علم کی جگہ ہے، ہر گھر کے اندر مولوی ہے۔ میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں، میرے بہت سارے شاگرد یہاں ہیں، بہت سارے میرے ساتھی پڑھنے والے ساتھی یہاں ہیں، سب ہیں یہاں، اور یہاں سے میرا اپنا خود علمی بہت بڑا رشتہ ہے، اللہ کا شکر ہے، جس پر میں کبھی فخریہ میں کہتا ہوں۔ لیکن اب اس پر تو آ کر جو سنا یہاں کے فساد کے بارے میں، گھر کے اندر کے جو فسادات ہیں اس کے بارے میں، تو مت پوچھئے، میں سمجھتا تھا بنارسی میں بھرا ہوا ہے، یہاں بھی اس سے کم نہیں۔ کیوں ہے؟ حقیقت میں یہ کرونا کے سالوں کی ہی دین نہیں، بلکہ دین ہے ہمارے گھر کے اندر کی تربیت کی کمی کی، ہمارے گھروں کے اندر کی تربیت کی کمی کی۔ یہ صرف 1.5 سال کی دین نہیں ہوتی ہے، بچہ 1.5 سال میں اتنا بڑا نہیں ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر اتنی جلدی اتنی سی کمی آ جائے گی، بلکہ ایک کمی ہے پیچھے کے بہت سارے سالوں سے جو تربیت کی کمی ہوئی اس کی، اور جس ذمہ داری کو نہیں سمجھا گیا اس کی، جو گھروں کے اندر ماں نے اور والدین نے جو ذمہ داری نہیں سمجھی اس کی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہمارے شیخ جنید نے یہ آیت پڑھی تھی، یہ اللہ رب العالمین تو پیغام ہی نہیں، ہم سب کے اندر اپنی ذمہ داری، اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر اپنی ذمہ داری کو پیدا کرنے اور زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ دو ہی بات کہی اللہ نے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ایک تو اللہ پر ان کا ایمان، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت میں جو زیادتی کی، من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے ان کے طلب پر ان کو توفیق عطا کی، اور ان کے اندر علم، کس چیز کا علم؟ انجینئر اور ڈاکٹر، یہ سب تو علم اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ کون سا علم؟ جو ان کو صحیح تربیت دے، جو ان کے اندر دینی شعور پیدا کرے، جو ان کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے، جو ان کے اندر یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرے کہ ہم اپنے اسلاف کی اس میراث کو کیسے اٹھائیں گے، اور کیسے اس دین کو ہم آگے قیامت تک لے کر جائیں گے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ اس دین پر چلنے والی ایک جماعت ایسی موجود رہے گی قیامت تک، جو حق پر قائم رہے گی اور حق کو پہنچاتی رہے گی، اور حق کے ساتھ وہ دنیا میں پھیلتی رہے گی۔ اس جماعت کے لیے ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ اس کو جو ہے اللہ نے کہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ان کی ہدایت میں زیادتی کی۔ کیسے؟ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، ہدایت میں زیادتی یہ کی اللہ نے کہ حقیقی دین کا علم ان کے اندر ڈال دیا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا خیر کہا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی فقاہت، اسی کو اللہ نے حکمت کہا ہے۔ حکمت کا معنی عام طور پر لوگ بڑا دانائی اور یہ وہ کر ڈالتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ یہاں حقیقی معنی حکمت پہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی گہری سمجھ، جو صحیح علم کی طرف، اللہ کے صحیح دین کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل منہج کی طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصل طریقے کی طرف، تابعین و تبع تابعین ائمہ دین کے صحیح منہج کی طرف، جو علم آپ کو لے کر جائے، جس کا ذکر تمام علماء نے اپنے اپنے تاثرات میں کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ علم کی سرزمین، یہاں مدارس، جس طرح مساجد دیکھتے ہیں ویسے کتنے مدارس ہیں، یہاں ہر طرف مدارس، اور ان مدارس کے جال کے اندر وہ جال بھی ہے جس جال میں پھنس کر ہماری بیٹیاں جو ہیں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کہاں دیا ہم نے؟ ہم کو مدارس کے اندر تعلیم نظر نہیں آئی، اور گھر میں بھی ہم نے بچیوں کو نہیں کچھ پڑھایا سمجھایا، ان کو بھیج دیا کانوینٹ میں، اور کانوینٹ میں انہوں نے جو پڑھا تو جو دل میں ان کے بیٹھا ہے شروع سے وہ اسلام مخالف بیٹھا۔ ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ اسلام تو بڑا فرسودہ دین ہے،
اسلام تو ہم کو پردے سے منع کرتا ہے، اسلام تو جو ہے ہمیں اس چیز سے روکتا ہے، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کا دین ہے، بس ہو گیا اس کا کام، ہمیں اب وہ چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہماری طبیعت کہے، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ ارتداد کی میرے بھائیوں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جس کو ہم نے اپنے معاشرے سے بلا دیا ہے، ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اور بہت بہت مبارکباد ہم دیں گے، باتیں تو بہت کچھ کہی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر طور پر ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہم نے سنا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہ نوجوان جو دینی شعور رکھتے ہیں اور دینی شعور ہی کے تحت اس کام کو انہوں نے شروع کیا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کرونا کی پریشانی سے ہم سب کو نجات دے، اس کے ذریعے ہمارا پورا سماجی نظام جو ہے جو اسلام نے ہمیں دیا تھا، اور تو چھوڑ دیجئے، جو اسلام نے دیا تھا، تعلیمی نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، سماجی نظام ہو، سب کا سب ہمارے اسلام کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین نے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ انسان پیدائشی طور پر سماجی ہے، اس کو مل کر رہنا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریاں بانٹ کر وہ اپنا جب معاشرے کو چلائے گا تبھی معاشرہ وہ چلے گا۔ اس کرونا نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جو ہمارے اسی سماجی رابطے کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس سماجی رابطے کے نقصان کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی چرمرا گیا ہے، بالکل تعلیم کے میدان سے جڑے اللہ کا شکر آپ لوگوں کی دعاؤں سے پوری عمر گزر گئی، لیکن یہ جو حالات ہم نے 1.5 سال میں دیکھے، اس نے پورے طور پر جیسے لگتا ہے کہ جتنی محنتیں کی گئی تھیں سب دھری کی دھری رہ گئی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور ہمارے ان نوجوانوں کا آپ بھی بھرپور ساتھ دیں، قابل مبارکباد ہیں، قابل دعا ہیں، یہ وہ ہمارے احباب جنہوں نے اس پروگرام کو منظم کیا، قابل مبارکباد ہیں، قابل دعا ہیں وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس میں شرکت کی کہیں سے بھی ہندوستان سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات کی مجبوری تھی اسی کے تحت ان لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے یہ مقابلہ کرایا ہے۔ آئندہ اگر کھل گیا، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں آئندہ اگر کھل گیا تو واٹس ایپ کے بجائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سامنے ہو، اس لیے کہ واٹس ایپ کے ذریعے جو پڑھائی ہوئی ہے وہ میں نے بتایا کہ ہم نے بھی اس کو جھیلا، اور جو امتحانات بچوں کے کرائے گئے واٹس ایپ کے پر وہ بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امتحانات کیا ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ واٹس ایپ کے ذریعے بہت زیادہ شفافیت کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اور ان حضرات کے اندر، ان ہمارے احباب نوجوان احباب کے اندر جو جذبہ آیا اور جس کی وجہ سے یہ ساری کوشش انہوں نے کی، اس پر بلا شبہ یہ لوگ ان حالات میں قابل مبارکباد ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے علماء اور جتنے مفکرین اور جتنے دانشوران اور جتنے احباب سرپرست حضرات سب نے دیکھا، تعاون کیا، وہ سب قابل دعا ہیں کہ اپنے نوجوانوں کا ان لوگوں نے ساتھ دیا ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے عملوں کے اندر خلوص پیدا کر دے، مادیت سے، دنیا داری سے ہمیں دور فرما دے، ہماری کوششوں کو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے باوراور فرما دے، ہم سب کو ایک جٹ مل کر کام کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ وما علینا البلاغ۔